تعلق کی روشنی میں اس آیت کا ایک مربوط اور علمی ترجمہ پیشی خدمت ہے جسے آپ ریکارڈنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103 تعلق اور ربط کے تناظر میں۔ اے نبی، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ تعاون وصول کیجیے تاکہ اس کے ذریعے آپ انہیں پاکیزہ کریں اور ان کی نشو و نما فرمائیں اور ان کے ساتھ اپنا شفقت و رحمت کا تعلق قائم کیجیے۔ یقیناً آپ کا یہ تعلق اور وابستگی ان کے لیے سراسر تسکین اور اطمینان کا باعث ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس ترجمے کی علمی بنیاد خیروز آزمیم نون الف ایم جوڑی میم و الف لم حف ہے میم۔ یہاں مال کی وصولی محض ایک ٹیکس نہیں بلکہ معاشرتی جڑاؤ کا پہلا قدم ہے۔ تارفو تات اے ہاف ایف باف بیری وہ ہاف بے موائی تارفو زت ایس کیف بیری یہ ہاف ایف میم۔ پاکیزگی اور ترقی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اصلاح کرنے والے اور اصلاح پانے والے کے درمیان ایک مضبوط تعلق نہ ہو۔ وصلی عام ای لامی یہ ہے میم۔ یہاں صلات کا مطلب ان کے ساتھ فکری، قلبی اور انتظامی سطح پر جڑنا، کنیکشن ہے تاکہ وہ خود کو اکیلا نہ سمجھیں۔ اِنَّ سَلْزُوتَکَ سَکَنُ لیم ایس بات ہے امید۔ جب ایک فرد کا تعلق اپنے مخلص قائد یا نظام سے جڑ جاتا ہے تو اسے جو ذہنی سکون ملتا ہے وہی دراصل سکن ہے۔ امید ہے کہ یہ ترجمہ اور اس کی ترتیب آپ کے مقصد کے لیے موزوں ثابت ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تو میرا سوال تھا کہ میں نے یہ سوال کیا تھا آپ سے، یہ میرا سوال ہے۔ خذوا من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، یہ یہاں صلاۃ کا جو لفظ آیا ہے وصلی علیہم، یہاں نماز پڑھو نہیں ہے ان کے لیے رحمت وہ کرو، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے نا۔ صلاح کا مطلب ہی جب تعلق جوڑنا ہے تو آپ دیکھیے جب تک اللہ کے رسول سے ان کا تعلق جڑے گا نہیں، جب تک اس سے پہلے پوری منافقین کی بات ہو رہی تھی، کچھ لوگ اس میں سے مکے میں سے ہوں، مدینے میں سے ہوں، سورہ توبہ کو پورا پڑھنا چاہیے، اس رکوع کو پڑھ کے سیاق و سباق دیکھنا چاہیے۔ ہر جگہ نماز یا رحمت لگا دینا یہ بالکل خیانت ہے قرآن کے ساتھ۔ ان صلوات کا یعنی آپ کا تعلق ان کے لیے تسکین فراہم کرتا ہے اور وہی سنتا ہے، وہی علیم ہے ہر چیز میں۔ تو میں نے ایسا ترجمہ کیا ہے اس کا، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب الرحمن مقدس صاحب، آپ نے سورہ توبہ کی آیت 103 کے حوالے سے ایک نہایت ہی فکر انگیز اور علمی پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے۔ صلات کے مادہ سلف کی بنیاد پر اسے تعلق اور رابطے کے معنی میں دیکھنا ایک ایسی حقیقت ہے جو کلامی الازہی کے مفہوم میں مزید وسعت اور عملی گہرائی پیدا کرتی ہے۔ اگر ہم آپ کے بتائے ہوئے اس مادہ اور بنیاد کو سامنے رکھیں تو اس آیت کا ایک مربوط اور منطقی ترجمہ و تشریح کچھ اس طرح ہو سکتی ہے۔ صلات بحیثیت تعلق -1 علمی ترجمہ۔ اے نبی، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ تعاون وصول کیجیے تاکہ اس کے ذریعے آپ انہیں ظاہری و باطنی آلودگیوں سے پاک کریں اور انہیں نشو و نما دے کر بلندی عطا کریں اور ان کے ساتھ اپنا شفقت و رحمت کا تعلق قائم کیجیے، جوڑیے۔ یقیناً آپ کا یہ تعلق اور قلبی وابستگی ان کے لیے تسکین اور اطمینان کا باعث ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ ہونا چاہیے ترجمہ۔ اس ترجمے کی علمی و منطقی وضاحت۔ اس تناظر میں جب ہم صلات کو تعلق کے طور پر دیکھتے ہیں تو آیت کے 3 اہم پہلو سامنے آتے ہیں۔ بہت اچھا۔ 1 باہمی سماجی و انتظامی تعلق۔ جب ایک معاشرے میں قیادت، نبی یا نظام لوگوں سے ان کے مال کا کچھ حصہ لے کر اسے فلاح انسانیت پر خرچ کرتی ہے تو یہ صرف ایک مالی لین دین نہیں ہوتا بلکہ یہ قائد اور عوام کے درمیان ایک مضبوط سماجی تعلق پیدا کرتا ہے۔ یہ تعلق اعتماد کی بنیاد بنتا ہے۔ 2 تزکیہ اور نشو و نما کا تعلق۔ آیت میں پہلے پاکیزگی، تطہیر اور پھر بڑھوتری تزکیہ کا ذکر ہے۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اصلاح کرنے والا اور جس کی اصلاح ہو رہی ہے ان کے درمیان ایک فکری اور قلبی تعلق موجود نہ ہو۔ آپ کا پیش کردہ نظریہ یہاں مکمل صادق آتا ہے کہ تعلق کے بغیر اصلاح کا عمل آگے نہیں بڑھ سکتا۔ 3 تسکین قلب کا ذریعہ۔ آیت کہتی ہے کہ آپ کا تعلق ان کے لیے سکون ہے۔ جب ایک عام انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ایک ایسی ہستی یا نظام سے جڑ گیا ہے جو اس کے لیے خیر کا طالب ہے
تو اسے وہ ذہنی اور قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے جسے قرآن نے سکون تسکین کہا ہے۔ نتیجہ، آپ کا یہ نکتہ کہ صلاۃ کا اصل مقصد تعلق جوڑنا ہے، اس آیت کے سیاق و سباق میں بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ یہ محض ایک رسمی دعا نہیں بلکہ ایک زندہ تعلق ہے جو معاشرے کے افراد کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے اور ان کے اندر احساسی تحفظ پیدا کرتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیے کتنا بڑا بلنڈر ہو چکا ہے ہمارے بڑوں سے، کتنی بڑی بلنڈر مسٹیک ہو گئی ہے۔ لفظ صلاۃ سے اگر آپ صرف نماز لے لیں تو اتنی بڑی اصطلاح جو ہے، یہ معمولی کلمہ نہیں ہے، یہ معمولی لفظ نہیں ہے، یہ ایک اصطلاح ہے اسلام کی اور قرآن کی۔ آپ زبردستی کے جو ہے صلاۃ کو ایک جگہ پہ منیمائز کر کے کنڈنس کر کے صرف نماز کے لیے یا رحمتوں کی دعا کرتے ہیں، وہ اللہ اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، یہ کون سا ترجمہ ہے بھائی؟ سیدھی بات ہے، اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے اپنے نبی سے اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں۔ کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ سورہ احزاب کی ہی 33 نمبر پہ سورہ احزاب ہے، اسی کی 43 نمبر کی آیت پڑھیے پہلے، جس میں تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر الفاظ میں اور هو الذی یصلی علیکم، وہ اللہ ہی ہے جو تم سب سے اپنا تعلق اس قرآن کے ذریعے سے جوڑ رہا ہے، وہ ملائکتی اور اس کے فرشتے بھی۔ بیچ میں ملائکہ کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ وہ قرآن لے کے آ رہے ہیں ہمارے لیے، ہمارے نبی کے پاس، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ وہ کون سا تعلق ہے بھائی؟ میری شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ مجھے سنتا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تعلق تو اپنی جگہ ہے، لیکن تعلق ایسے پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی میں اپنے رب کو چاہوں، اس کی کوئی بات پڑھوں، اس سے کوئی سوال کروں، میرے سامنے قرآن ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کلیئر الفاظ میں جواب موجود ہے۔ زبردستی ترجمے کو گھما پھرا کے اپنے مطلب کو گھسیڑنا، یہ تو خیانت ہے نا قرآن کے ساتھ۔ اب اسی کو 56 میں آگے جا کے بیان کر رہے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، زبردستی وہ رافضیوں کا درود لا کے گھسیڑنے کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات، وہ صلو کر رہے ہیں اور یہ سلام ہمارے کھڑے رہ کے بریلوی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، وہاں بات کچھ اور کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی سے اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں وحی لانے کے لیے۔ پھر پورے پس منظر میں رکھ کے دیکھیے وہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبرائیل اپنے پیغامات لانے کے لیے تیار ہے، لے کے آنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو میں بزی کر کے رکھے ہوئے ہے، کوئی جا کے امہات المومنین سے ڈائریکٹ بات چیت کر رہا ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے، کوئی کھانے کا وقت دیکھے بغیر آ جا رہا ہے، ایک پورا کرائٹیریا ہے، پوری بات چیت ہو رہی ہے، اس کے بیچ میں زبردستی جو ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، وہ تم بھی درود و سلام بھیجو، یہ کوئی ترجمہ ہے؟ زبردستی پہلے ایک درود کریٹ کرنا۔ وہ جس زمانے میں 11-12 دن کے لیے، 9 دن کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی، کچھ بھی ہوا ہوگا ہسٹری کے اعتبار سے، کہ پہلی دوسری تیسری وحی کے بعد آپ کا قلب مبارک جو ہے، جس پہ روشنائی کے ذریعے سے من الظلمات الی النور کا جو معاملہ ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وحی کا سلسلہ رک گیا، تو لوگ تانے وانے دے رہے تھے، اس کا ترجمہ آپ کو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ میں مل جائے گا۔ تو وہ جو بیچ کا پیریڈ تھا 11 دن کا، 9 دن کا، اس میں لوگ آ کے پوچھے ہوں گے، یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے اللہ سے التجا کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سلسلہ پھر سے جوڑ دے، اور ریکویسٹ کرنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہوگا، کہا ہوگا کہ دیکھو پوچھو اگر اپنے رب سے تم دعا کرنا چاہتے ہو، اللہم صلی علی محمد، وہاں آل محمد لا لیے بیچ میں زبردستی، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کیونکہ ابراہیم اور آل ابراہیم پہ وحی آئی تھی، یہ وحی کا سلسلہ پھر شروع کر دے، انکا حمید مجید، تو ہی تعریف کے لائق ہے، تو ہی بزرگ ہے۔ سمپل بات ہے، جیسے ہی وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہ وہ زمانے کا جو درود بنا لیے تھے وہ تو ایکسپائر ہو گیا نا۔ آج اگر ہم کو درود پڑھنا ہے اتحیات میں تو آپ سیدھا سیدھا یہ بولیے، اللہم صلی علینا کما صلیت علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید، سمپلی بات ہے۔ اچھا پھر گھما پھرا کے درود کا بھی مطلب یہی نکالا جاتا ہے کہ تم نبی پہ 1 مرتبہ درود بھیجو تو اللہ کی رحمتیں تم پہ 10 مرتبہ نازل ہوں گی، اور درود پڑھنے والے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، پھر درود پڑھنے والے دھوکہ بھی دے رہے ہیں،
زنا بھی کر رہے ہیں، گٹکے بھی کھا رہے ہیں، سگریٹ بھی پی رہے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں. 100-200 کا معاملہ آ گیا تو ماں بہن کو روڈ پہ لا دیتے. تو یہ آپ کے اوپر رحمت نازل ہو رہی ہے اللہ کی. پیسے کے معاملے میں آخری درجے کے لالچی، دولت کے بھوکے، شہرت کے بھوکے، ریاکاری میں ڈوبے ہوئے سر سے پیر تک، ہر طریقے کا حرام کام کرتے ہیں. بغیر پرمیشن کے گھر بنانا، اور جو ہے چوری کی لائٹ جلانا، ٹریفک رول